اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین پر۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے، ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، اس طرح بھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا اسی طرح سے۔ پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، لو جی میں جو بھی قدم آگے اٹھاتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں، اللہ تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بس تو ذرا جلد باز ہو گیا۔ دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب۔ بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری یہ پریشان کرتی۔ حلم، بردباری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا، وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے، کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا، نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا،
अब वो बोलता क्यों नहीं? तो चुप रह के तो सामने वाले को पागल भी किया जा सकता है। इसलिए दरवेशों ने कहा था, जितन जितन तिहार कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। हुजूर फरमाने लगे, उमर जल्दी ना कर यार, ठहर जा। हुजूर फरमाने लगे, उमर इस तरह कर, फलां जगह पे खजूरें पड़ी हैं, इसे वहां ले जा, तोल तोल के दे खजूरें। हजरत उमर कहते हैं, मैं उन्हें साथ ले गया। मुझे जरा गुस्सा था, वो ना मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछने लगा, तो मैं खजूरें दे रहा हूं, मैं तवज्जो नहीं कर रहा। कहने लगा, उमर यार मुझ पे जल्दी ना कर, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा बोले। कहने लगा, मैं आम आदमी नहीं हूं, तो रात का आलिम हूं, पढ़ा लिखा हूं, आसमानी किताबें जानता हूं। उमर कहते, मैंने आंख खोली। मैंने क्या मतलब? कहने लगा, मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था, और वक्त से पहले जानबूझकर मैंने मुतालबा किया, सख्त बात भी जानबूझ के की। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा, मैंने अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सिफात तौरात में पढ़ी थी, वो सारी नबी पाक में पाई जाती है। एक सिफ्त मैंने तौरात में ये पढ़ी थी कि जैसे जैसे कोई जहालत करता जाएगा, वैसे वैसे नबी पाक का हिल्म बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, सरकार दरगुजर करते जाएंगे। उमर सारी शानें देख ली थी, ये बर्दाश्त वाली शान भी देख ली है। क्या बात है हिल्म की, बुर्दबारी की, क्या बात। हजरत उमर से वो कहने लगे, अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाएं, नबी पाक से माफी भी लेके दे दे और हुजूर का कलमा भी पढ़वा दे। जल्दी पता नहीं काहे की है, बेचैनी पता नहीं काहे की है, आजमाइश पता नहीं काहे की। एक दोस्त मुझसे मिलने आ गए, मुझे जल्दी थी, मैंने कहीं जाना था। तो आजकल हमारा सबसे अहम मौजू होता है पाकिस्तान के हालात डिस्कस करो। अगर तबसरों से कोई मुल्क ठीक होता तो सबसे पहले हमारा ठीक होना होता, क्योंकि जितने तबसरे यहां होते हैं ना, हर बंदा तो साफी है, सबके पास मोबाइल है, सारे मीडिया चलाते हैं, और भाई छोड़ना भी चाहिए कभी कभी मोबाइलों को। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो क्या करें, आजमाइश हो जाती। तो मुझे जाना था, मैं उनसे इजाजत लेना चाह रहा था। वो मुझे कहने लगे, सुनाएं फिर हालात कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो भी परेशान हो गया, जिवें तुसी नहीं सारे हो गए, बिल्कुल ठीक नहीं हालात। मैंने उसे कहा, जब से हमने होश संभाला हम तो हालात ऐसे ही देख रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो वो कहने लगा, नहीं जी हालात बड़े खराब है। मैंने उसे कहा, पाकिस्तान की खूबियां ना डिस्कस करें। मैंने कहा, मैं खूबी बताऊं, और भी कई लोगों से मैंने ये बात की। मैंने कहा बताऊं? कहने लगे बताएं। मैंने कहा, नमाज पढ़ने का जितना अच्छा बंदोबस्त मेरे मुल्क में है, इतना कहीं भी नहीं है। सड़क पे चढ़ जाएं, जीटी रोड पे या मोटरवे पे, हर जगह, हर पंप पे मस्जिद भी है, वुजू खाना भी है, किसी की नमाज कज़ा, ये इंतजाम किसी और मुल्क में नहीं। ये छोटी खूबी है कि आपको सजदों की आजादी है। खुदा के बंदो, हर वक्त मनफी बातें करना कुछ जरूरी है? हर वक्त मनफी चीजों को डिस्कस करना कुछ जरूरी है? मुस्बत रहें, हिल्म वाले रहें, बुर्दबार रहें। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। हुजूर ने सिर्फ 4 कामों में जल्दी करने का कहा। नमाज का वक्त हो जाए जल्दी पढ़ लो, बच्चे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए शादी जल्दी कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी का इंतकाल हो जाए दफन जल्दी कर दो। चौथा फरमाया, किसी की रकम देनी हो, तुम्हारे पास बंदोबस्त हो गया, फौरन अदा कर दो। बाकी तो हर काम में आहिस्तगी, बुर्दबारी, ठहराव, वजादारी, खूबसूरती, मुस्कुराना। अगर रोज के 100 लोग मसला पूछते हैं ना हमसे, तो 95 तलाक वाले हैं। मियां बीवी बहस करते हैं, बहस करते जा रहे हैं, मुकाबला शुरू कर लिया है, बच्चे परेशान हैं, अम्मी अब्बू लड़ाई कर रहे हैं। और ज्यादा जिम्मेदारी खामद की थी, क्योंकि खामद को अल्लाह ने ज्यादा अकल अता की। इसका काम था बहस ना करता, समझता कि वो बेचारी तो इतनी अकल नहीं रखती, मेरे जितना शौर नहीं, लेकिन ये बराबर की बहसें करते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बहस जीत गई, रिश्ता हार गया, तलाक हो गई। मां बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, घर उजड़ते हैं बहसों में। हिल्म पैदा करो, ठहराव पैदा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो।
ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہلہ بحث کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس فیصلہ لے کے، کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نیلا۔ تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ خدا کے بندو اپنا معیار رکھو، ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے۔ بحث، اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں۔ علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق حق کے لیے، ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی، موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں اندھا ہے تو؟ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا، تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہوں، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔
دشمن نا اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں. ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا. وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے. وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے. یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں. مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں. لوگ چڑھاتے. اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا. جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا. چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں. آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں. کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے، آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے. کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے. کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو. اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے. اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے. تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ. میرے بھائی چڑھنا نہیں. لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی. کیوں وضاحتیں دے دی ہم؟ بلا. میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا. اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی. بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار. اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں کہ سارے ضلع میرے ضلع میں. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے. جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان محبت کر دے. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے، چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے. راش تھا، وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو، تو کھوٹے سکے دے گئے آپ. بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہیں، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا.
یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلے پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں. ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے. زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھیں لوگوں کو. خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کرے. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے. محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو. راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے. دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا
لگتا ہی نماز میں. اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی, قریب. یہ دیکھیں نا, اور میرا مضمون مکمل ہو گیا, بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر. حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے, انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی. سرکار صحابہ سے فرمانے لگے, مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے, اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو, نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو, پانی کی دقت کوئی نہیں, اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے, 5 وقت نہانے کا عادی ہو. دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے, 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل. فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی. اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے, سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے کی, فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی. حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا, اس کے ذمہ گناہ بھی. بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں. اور جو کہتا نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے, اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں, عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو, گپیں کرا لو بڑی دیر, مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو, جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو آنکھوں کی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو. ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا, وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوتی, چاہے سارا سال مسیطے نہ ہوئے. کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے, صدارت مالدار نہیں کرنی. اور جس کو 35 سال ہو گیا ہے نا, فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے, اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے. لیکن بندہ ماڑا ہوتا ہے نا بھانگ دینے والا, لہذا وہ صدارت لکھی جا سکتی. ناراض ہو گیا ہو جو, کوئی گل نہیں, گل تو ٹھیک کی ہے میں. ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ کو انجی کرنا ہے, لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے. خدا کے بندو, نمازی کا درجہ, بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے, کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کی گواہی کیسے ہے؟ نماز تو ایک معیار ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ, میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے, میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ, اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں. ہم, اللہ کا شکر ہے, ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا, تو زور سے پہلے آ جانا, تو زور کے, بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے. محفل کا ٹائم مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے. اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے, اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے. کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو, 6 کروڑ کا گھر ہو, پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ, نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اپنا یہ معیار بنائیں, یہ سٹیٹس بنائیں. 3 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے, جلد بازی نہیں کرنی, ٹھہراؤ, خوبصورتی, حوصلہ. کریں گے انشاءاللہ. ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ. نہیں, صحیح والا انشاءاللہ کہیں, صحیح والا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث بالکل نہیں کرنی, یہ اللہ والوں کی شان. اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے, سجدے سے اپنے دل کو لگائے. اللہ محفل سجانے والے بھائیوں کی کوشش قبول کرے اور ہماری حاضری قبول کرے. وما علینا.